الحمدللہ الحمدللہ. اللہ یاری صاحب میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، انڈیا والے سے. جی جناب، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کی جو بحث ابھی ہوئی تھی اللہ یاری صاحب، وہ تقلید پہ، وہ جو علی نجفی صاحب تھے، نسیم عباس. جی جی علی عباس نجفی صاحب، جی جی نسیم عباس. نسیم عباس صاحب. جی عرض یہ ہے کہ جو انہوں نے جو حدیث کوٹ کی تھی وہاں پہ، جس پہ اس نے بحث جنہوں نے ان کے اقوال ٹاپک بنایا تھا، جس حدیث کو کہ حجت اللہ، جیسے امام زمانہ فرماتے ہیں، مجھے ذرا لکھا ہوا تھا تو ابھی ساتھ میں نہیں ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ میں آپ پہ، مطلب میرا قول آپ پہ حجت ہے، اور ان پہ رجوع کرے جو محدث ہو. اس کے علاوہ واقعی میں آپ سے دلیل چاہتا ہوں، تاکہ میں ذرا ایسے مسئلے میں ہوں، اگر یقین مانے میں اس مسئلے پہ پہنچا ہوں کہ اگر یہ ثابت نہ ہو پائے تو مجھے دوسرا کلمہ پڑھنا پڑے گا. پڑھ لو بھائی، دوسرا کلمہ پڑھ لو، میرا کیا. کیونکہ اس تقلید نے ہمیں اس مقام پہ لایا ہوا ہے. سوال جناب یہ ہے کہ مجھے اس حدیث کے، جو انہوں نے کہا تھا کہ امام نے کہا کہ محدث کی طرف رجوع کرو، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور ایسی دلیل دے تاکہ میں کہیں اور سے ثابت کر لوں کہ میں اس چیز سے فارغ ہو جاؤں. یہ باطل ہے بھائی. تقلید دلیل مانگتا نا. اہل بیت علیہ السلام کے اقوال پہ عمل کرنا یہ دلیل نہیں مانگتا. آپ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال افعال کی اتباع کریں. یہ کوئی آپ اگر شیعہ ہیں تو تشیع ایسی چیز کا نام ہے. اب میں آپ کے لیے کیا دلیل لے کے آؤں؟ دلیل کی ضرورت ہے بھائی کہ میں آپ کے لیے دلیل لے کے آؤں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کی باتوں کو مان لو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کرو؟ یہ دلیل مانگتا ہے؟ اللہ یاری صاحب میرے کہنے کا مطلب تقلید دلیل مانگتا ہے بھائی. اجازت دیں، تقلید کس چیز کا نام ہے؟ تقلید اس بات کا نام ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی باتوں پہ عمل نہ کریں، آپ مجتہد کی باتوں پہ عمل کریں، حدیث پہ عمل نہ کریں، فتوے پہ عمل کریں. یہ دلیل مانگتا ہے. وہ جو ہمارا موقف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہر بات حجت ہے، اس کی بات کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، ہدایت اسی میں ہے، نجات. یہ تو دین ہی یہی ہے. یہ دلیل نہیں مانگتا میرا بھائی. اللہ یاری صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تقلید کو باطل کرنے میں میری مدد کرے، مجھے تھوڑی سی اور وضاحت کرے اس کے بارے میں، تاکہ میں اچھے طرح سے فارغ ہو جاؤں تقلید سے. اوکے سن لو بھائی. نہ کہ دیکھیں بھائی، دیکھیں، تقلید کو آپ اگر سمجھ لیں نا، وہ اس نے کال کیا تھا ایک دفعہ، کیا نام اس کا، لڑکا تھا نجف اشرف کا، مولوی سندھی، کیا نام تھا اس کا، سندھ والا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف کریں. میں نے جو ہی تقلید کی تعریف کیا، میں نے پوچھا کہ صحیح ہے، اس نے کہا صحیح ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے میری اسی تعریف سے اس نے یہ سمجھا کہ میں نے تقلید کے خلاف استدلال کرنا شروع کیا، اس نے رد کرنا شروع کر دی. میرے بھائی وجہ یہ تھا کہ آپ تقلید کو اگر سمجھیں، تقلید کے آپ ڈیفینیشن کریں، تقلید کے کانسیپٹ کو اگر آپ جس طرح جو تقلید ہے اس کو سمجھ لیں، تو اس کی بطلان واضح ہے، اس کی بطلان بدیہی ہے، دلیل نہیں مانگتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے تقلید کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی کلام پہ عمل نہ کریں، ان کے افعال پہ عمل نہ کریں. آپ کے لیے مجتہد کا قول حجت ہے، مجتہد کا قول آپ کے لیے حجت ہے، حدیث آپ کے لیے حجت نہیں. آپ مجتہد کا قول اگر حدیث کے خلاف بھی ہو، اگر مجتہد نے غلطی کی ہے، فتویٰ غلطی سے دے دیے، پھر بھی آپ پہ حجت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے گرفت نہیں کرے گا. تو یہ چیز کہ آپ حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، حدیث پہ عمل نہ کریں، مجتہد کے قول پہ عمل کریں، یہ واضح بات ہے، یہ باطل ہے. دلیل ہی طلب نہیں. اگر شیعہ کے لیے اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ چیز باطل ہے کہ میں مجتہد کے قول پہ کیوں عمل کروں. ایک شخص جو اگر وہ اس کی بات اگر حدیث کے خلاف بھی ہو، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز حق کے خلاف ہو پھر بھی میرے پہ حجت ہو. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حجت بنایا، امام بنایا، ہادی بنایا، میں ان کے اقوال پہ عمل نہ، ان کو چھوڑ دوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان کو چھوڑ دوں، دوسرے کے قول پہ عمل کروں. اس کو اگر آپ سمجھے اس کانسیپٹ کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چیز باطل ہے. اوکے جی اللہ یار صاحب، میں الحمدللہ اس چیز کو سمجھا ہوا ہوں. ذرا سا مجھے یہ بتا دینا جی، جیسے مطلب 200 سال پہلے تو تقلید تھی نہیں، 200-250 سال پہلے، اور تقلید آپ سمجھو 1000 سال سے، اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. ابو بکر کی خلافت 1400 سال سے.
اس سے فرق پڑتا ہے؟ پرانے ہونے یا نئے ہونے سے جی نہیں فرق تو نہیں پڑتا نا. یہ سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کیا یہ ہم تقلید ہے کس چیز کا نام, اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں. اگر دلیل ہی نہیں ہے بھائی ختم بات. اگر دلیل ہوتی تو چلو مان لیتے, دلیل ہی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو, دین ہی یہی ہے. یہ دو باتیں, دو مختلف مقولے ہیں. سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ جی جی آپ اس الحمدللہ. بات کو سمجھیں کہ تقلید کس چیز کا نام ہے. تقلید اس چیز کا نام ہے کہ آپ عالم سے مراجعہ کرتے ہیں. عالم آپ کو کلام اہل بیت علیہ السلام نہیں سناتا, اور عالم کا موقف یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا کلام سمجھ ہی نہیں سکتے. یہی جملہ باطل ہے, یہی جملہ دین کے خلاف ہے. اللہ پہ توہین ہے کہ اللہ نے ایسے اشخاص کو بھیجا کہ اس کے کلام ہم نہیں سمجھ سکتے, اور آپ کی انسانیت کی توہین ہے. پھر وہ آپ کو کیوں, وہ عالم آپ کو کیوں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث نقل نہیں کرتا؟ کہتا ہے میرا کلام آپ پہ حجت ہے. کس نے کہا کہ آپ کی ایک غیر معصوم, دیکھیں شیعہ اور عمریہ میں یہی فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ہادی وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو. عمریہ کہتے ہیں نہیں, عصمت شرط نہیں ہے. ہاں, اگر انسان کا ہادی غیر معصوم ہو سکتا ہے تو ابوبکر عمر کی خلافت حق ہے. ابوبکر عمر کی خلافت حق ہے اگر انسان کا ہادی غیر معصوم ہو سکتا ہے. تو تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہادی معصوم نہیں ہے, غیر معصوم ہے. ختم بات. ایک شخص جو ایک جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, خطا بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کو غلط فتویٰ بھی دے سکتا ہے, کیونکہ وہ معصوم تو ہے تو نہیں. وہ کیوں اس کی ہر بات حجت ہو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حق ہے یا باطل, ہم کہہ دیں حق ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط. آپ کہہ دیں, آپ کا وظیفہ بنتا ہے آپ کہہ دیں صحیح ہے, میرے پہ حجت ہے. یہ عقل کے خلاف ہے, یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے. میں ابھی آپ کو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں نا, آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حق ہے باطل ہے, اور آپ پہ واجب ہو کہ آپ کہہ دیں حق ہے. یہ ہوتا ہے بھائی؟ یہ کوئی ہونے والی بات ہے؟ آپ خود سوچو. اگر نہیں صحیح بات ہے. میں معصوم ہوں, میں معصوم نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں معصوم ہوتا, میں امام ہوتا, تو لازمی بات ہے میرا ہر جملہ حق ہے. اب میں معصوم تو نہیں ہوں, اب میں غیر معصوم ہوں, اور میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کروں کہ بھائی آپ میں جو کہہ دوں تم کہہ دو یہ حق ہے, کہہ دو یہ حجت ہے مجھ پر, یہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے. یہ عقل یہی کہتا ہے کہ جو میں کہہ دوں حق نہیں, جو میں کہہ دوں, جو میں دلیل لے کے ہوں, جو واضح اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے تو حق ہے, دلیل ہے تو حق ہے, دلیل نہیں ہے تو دلیل نہیں, ختم بات. اوکے. تقلید کی حقیقت عقل کے خلاف ہے, تقلید کی حقیقت توحید کے خلاف ہے. تقلید ایک ایسی چیز ہے جو رسالت کے خلاف ہے, امامت کے خلاف ہے, شیعہ مذہب کے خلاف ہے. آپ نے ایک غیر معصوم کو امام بنایا, اس کی ہر بات مجھ پہ حجت ہے. یہ بات امامت کی توہین ہے, امامت کی رد ہے. اوکے. یہ شیعہ مذہب کے امامت کے اصولوں کے خلاف ہے, اور یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں امام علیہ السلام کے کلام مجھ پہ حجت نہیں ہے. شیعہ عوام سب پہ, جتنے شیعہ عوام ہیں, اب دیکھیں پاکستان میں, کشمیر میں, انڈیا میں, ایران میں, عراق میں, لبنان میں, یورپ میں, امریکہ میں, دنیا کے مختلف کونوں میں کتنے کروڑ شیعہ, ان سب پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام حجت نہیں ہے. سیستانی, بلوچستانی, فلان کے کلام حجت ہے. یہ کفر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ نیا دین ہے کہ نہیں ہے؟ ختم بات. خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ.